یہ کودا وہ گیا اتنے کو پچھاڑا، پھر وہ آیا پھر گیا پھر پچھاڑا، لگتا ہے کہ جیسے میدان کربلا میں تھا اور ایک ایک کو میدان میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور صاحب تلوار چلاتے ہوئے دیکھ رہا ہے، لاش اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور اس کو بیان کر رہا ہے۔ یہ صاحب بہت ساری کہانیاں سچ بھی ہیں، بہت ساری کہانیاں رافضیوں سے لی گئی ہیں۔ ہمارا نقیب یہ معین صاحب کی طرح سچ شعر کہنے والا نہیں، بہت سارا ہے صرف عوام سے داد وصولنے کے لیے رافضیوں کا شعر پڑھنے والا، شیعوں کا اشعار پڑھنے والا، ان کی کہانی لینے والا۔ یہی غوث اعظم کے تعلق سے بے شمار لوگوں نے بے شمار کہانیاں گڑھ لی، مگر میں نے جتنی بھی تقریریں غوث اعظم کی زندگی پہ میں نے کی ہیں اور ابھی لگاتار 20 دن سے غوث اعظم کی شان بیان کر رہا ہوں، ایک بھی گڑھی ہوئی کہانی نہیں ہے۔ وہ واقعہ جو ہمارے دل پہ لگے، عمل کا جذبہ پیدا ہو، میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے امام 4 بیویاں ہیں، 49 اولاد ہے، مگر کبھی چہرہ میلا نہیں ہوا کہ بچوں کو میں کیسے کھلاؤں گا۔ پوچھ 2 بیوی، 1 بیوی اور 2 بچے میں چہرہ کالا کرنے والا، روزی کے لیے نماز چھوڑنے والا، تو ساری زندگی پریشان رہے گا۔ غوث اعظم اس کا لنگر کھاتا ہے، لنگر کھانے والا، غوث کا لنگر، خواجہ کا لنگر، 12ویں کا لنگر، 6ٹھی کا لنگر، تو تمہارے حصے میں کھانا پاخانہ کرنا ہے۔ وہابی نجدی تہجد لے لیا، اشراق لے لیا، چاشت لے لیا، اوابین لے لیا، 100 کمرے کا مدرسہ لے لیا، تلاوت لے لیا، تسبیح لے لیا، وہ سب ہمارا کام وہ لے لیا اور ہم اس کا کام کھانا ہے، کھائیں پاخانہ کریں اور نماز چھوڑ دیں۔ وہ لنگر جو نماز چھوڑ کے کھائے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل میں وہ لنگر غوث ہے کہ کھانے سے پہلے کہے میرا امام 40 سونے کا سکہ ڈکیتوں کے سامنے پھینک دیا، اگر زبان پہ جھوٹ نہیں لایا تو تم بھی لمبر کھانے سے پہلے قسم کھا لے کہ اب حلال کا 1 ٹاکا لے لوں گا اور حرام کا 1 کروڑ بھی کوئی دے گا تو میں سچا قادری زبان پہ جھوٹ نہیں لاؤں گا، حرام کو چھوڑوں گا، حلال کا 1 روپیہ قبول کر لوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی شہر یار رضا خان صاحب قبلہ۔ یہ ہے سچا قادری، یہ ہے سچی قادریت، یہ ہے سرکار غوث اعظم کی سچی غلامی۔ بس لنگر کھایا چل دیا، اور یہ لنگر اسی لیے تھا تاکہ غریب کھائیں، مسکین کھائیں، معذور کھائیں، جس کے پاس نہیں ہے وہ اسی غوث اعظم کے عرس کے بہانے اچھا کھانا کھا لیں۔ آج غریب اور مسکین تو کھاتا نہیں ہے، اور سارے لوگ، کوئی ڈکیت، کوئی چور، کوئی داروغہ، کوئی جھوٹ بولنے والا، اور جس کے گھر میں خوب کھانا پینا ہے، منہ دیکھ کے دعوتیں دی جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو نہیں کہتا، آپ تو الحمدللہ غریبوں مسکینوں سب کو آپ نے کھلایا ہے، مگر ہندوستان میں جو چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے۔ حالانکہ لنگر عام تھا تاکہ غریب مسکین اسی بہانے اچھا کھانا کھا لیں۔ اسی لیے کہا گیا تھا ولیمہ کا وہ کھانا سب سے برا، ان شر الولیمہ، وہ سب سے برا ولیمہ وہ ہے جس میں اغنیاء بلائے جائیں اور فقیروں کو چھوڑ دیا جائے۔ سب سے اچھا ولیمہ وہ ہے جس میں احباب کے ساتھ ساتھ غربا بلائے جائیں، فقراء بلائے جائیں، مساکین بلائے جائیں، تاکہ ان مسکینوں کے قدم کی برکت سے شادی با برکت ہو جائے۔ اب یہاں چور، ڈکیت، لچا لفنگا سب کو بلایا جا رہا ہے، جو حقدار ہے ان غریبوں اور مسکینوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ وہی حال آج کل پوش کلاس کے گھرانے میں لنگروں کا ہو گیا ہے۔ جو غریب ہمارے گھر میں جھاڑو لگاتا ہے، جو غریب ہمارے گھر میں پوچھا لگاتا ہے، اسی کو بلا لیا تاکہ ہمارا پوچھا لگاتا رہے، ہماری نوکری چھوڑ کے نہ جائے۔ اور جو بے سہارا ہے اور جس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں اس کو ہے، ان لوگوں کو پوچھا نہیں جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے کھاؤ، مگر کھانے کے ساتھ ساتھ اگر نماز پڑھ لے اور اس کے بعد پھر یہ لنگر کے ایک دانے کی برکت ہوگی۔ نماز چھوڑ کے لنگر کھاؤ گے کچھ نہیں ملے گا، پیٹ بھرے گا اور باتھ روم جاؤ گے۔ اگر تم نے کوئی لنگر نہیں چلایا، کہا میرا غوث 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھا تو ہم تو نہیں کر سکتے ایسا، البتہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں گے عشاء کے وضو سے عشاء پڑھیں گے، فجر کے وضو سے فجر پڑھیں گے۔ اگر یہ وعدہ کر لیا تو 1 لاکھ دیگ بنانے سے غوث اتنے خوش نہیں ہوں گے جتنے تیرے نمازی بننے سے غوث اعظم خوش ہو جائیں گے۔ اور بغداد سے غوث اعظم کا چہرہ جب ان کی قبر میں مسکرائے گا، کون سا ایسا سنکٹ ہے جو غوث اعظم کی مسکراہٹ سے ختم نہیں ہوگا؟ تو زبان سے نہیں بولے گا، چپ رہے گا، مگر تیرا کیریکٹر بولے گا تو سچا قادری ہے، سچا غوث پاک کا ماننے والا ہے۔ سرکار غوث اعظم کا چہرہ ایک دن بھی کسی نے دیکھا مرجھایا ہو؟ 4 بیویاں، 49 اولاد، 1 نماز قضا نہیں ہوئی،
اسی تقریر کے بعد اگر گھر چلے جاؤ اور اسی کو سینے پہ اگر رکھ لو تو زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہے. بے شک سچ ہے. غوث ہماری زندگی میں کتنی نمازیں قضا ہو رہی ہیں, سب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے. ایک مولانا صاحب کلکتہ کا بولا تھا, ہاں حضور ٹھیک بولتے ہیں, جب یہاں 40 سال سے امامت کر رہے ہیں, یہاں رہتے ہیں تو چونکہ نماز پڑھانا ہے, اس کی نماز سب پڑھ لیتے ہیں, گھر جاتے ہیں, بازار گئے سبزی خریدنے کے لیے, اثر چھوٹ جاتا ہے, لا حول ولا قوت, وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے, جو سب سے قیمتی نماز اثر کی ہے. سودا سلف خریدنے گئے, وہاں سے لوٹنے لگے, نماز ختم ہو گئی, نماز کی کوئی فکر نہیں. کون جو 40 سال سے امامت کر رہے ہیں, وہ گھر میں آتے تو نماز چھوٹ جاتی ہے. بتائیں اپنے احباب رشتہ دار, اپنی بیوی, اپنے بچوں پہ کیا اثر وہ چھوڑیں گے, نمازوں کی پابندی کا کیا اثر وہ چھوڑیں گے. وہ تو سرکار اعلیٰ حضرت تھے. آج سے 100 سال پہلے, 80 سال پہلے, وہ پہلے ٹرین چلتی تھی, وہ کوئلہ والی ٹرین, اور اس ٹرین میں بعض ڈبے ریزرو کر لیے جاتے تھے, تو وہ ڈبے والا جب جہاں چاہے گا ٹرین کو روکوانا تو وہاں لکھا دیتا ہے یا کہہ دیتا ہے, تو ٹرین رک جاتی ہے. ان کے لیے روکا جاتا ہے جو پوری بوگی, پورا ڈبہ ریزرو کرے گا. اب سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریزرو کیے, چلے آگرہ سے پہلے چونکہ ایک شیڈول بنتا تھا کہ فجر یہاں پڑھنی ہے, ظہر وہاں پڑھنی ہے, عصر وہاں, مغرب وہاں, عشاء وہاں, ساری نمازوں کا شیڈول ہوا. اسی حساب سے سفر شروع ہوا. اب پوری بوگی ریزرو کر لیا گیا. آگرہ سے پہلے جب نماز عصر کا ٹائم ہوا تو بوگی ٹرین روکی گئی, اور آپ باہر نکلے اور اپنے سارے غلاموں کے ساتھ مل کر با جماعت آپ نے نماز ادا کی. مولانا صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ آج ٹھیک کر کے آئیے, پیشاب کر کے آئیے, پیشاب کر کے آئیے, ٹھیک سے. اللہ تبا, ہاں اب اس میں تو کچھ بھی نہیں کہا سکتا ہے. تو تقریر اگر ہماری لمبی ہو جائے گی تو آپ بول دیجیے گا, چونکہ آپ پریشان آپ لوگ نہ ہو جائیں. ہر سال جلسہ کرنا ہے, ایک ہی بار 3 گھنٹہ سن لیں گے تو پھر تو معاملہ مشکل ہے. اس لیے اگر زیادہ لمبا ہو جائے تو نقیب صاحب کو آ کے کہہ دیجیے گا اشارے سے, اور رقیب صاحب ہمارے پیر میں انگلی مار دیں گے, انشاءاللہ الکریم ہم خطاب کم کر دیں گے. چونکہ ابھی تو 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہوگا موین صاحب, ابھی 1 گھنٹہ نہیں ہوا ہوگا, 1 گھنٹہ ہو گیا تو 1 گھنٹہ اور چلاتے ہیں. اس کے بعد پھر اگر کوئی آ کے کہا تب روک دیتے ہیں, نہیں تو پھر چلتا رہے گا انشاءاللہ الکریم. اب ذرا غور سے ایک بار زور سے بولیں سبحان اللہ, زور سے بولیں الحمدللہ, ہاتھ اٹھا کے بولیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. جو بھی نیند کا خمار ہے وہ ختم ہو جائے, اور تقریر سنیے, قرآن حدیث کی بات سنیے. 1 منٹ بھی میں نے آپ کا برباد کیا ہے؟ بالکل نہیں. ساری باتیں کام کی آپ تک پہنچ رہی ہیں. میں نے اس مولوی صاحب کی زندگی کو بتایا کہ صاحب 40 سال سے نماز پڑھا رہے ہیں, بازار گئے, اثر چھوڑ دیا, اور اعلیٰ حضرت اپنا پیسہ خرچ کر کے بوگی ریزرو کر رہے ہیں, اور اسٹیشن سے اوپر اترے, نماز عصر با جماعت ادا کی. اس کے بعد جب ڈبے میں بیٹھے کہا الحمدللہ پیسہ وصول ہو گیا. کیا بات, الحمدللہ پیسہ وصول ہو گیا. کیا مطلب؟ نماز عصر ہو گئی, پیسہ وصول ہو گیا. سبحان اللہ. یہ ہے اعلیٰ حضرت کی سوچ. ڈاکٹر نے کہا کہ اس بار روزہ نہیں رکھنا ہے, بیمار ہیں, روزہ رکھیں گے تو بیماری اور بڑھ جائے گی. اس لیے ابھی آپ کی عمر 67 ایئرز, 67 سال ہو گئی ہے. اس عمر میں یہ ٹیمپریچر ہائی ہے, گرمی کا موسم ہے, آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کن کے غلام تھے؟ غوث اعظم کے غلام تھے. نائب غوث اعظم تھے. اب نائب غوث اعظم کے نائب تھے. غوث اعظم پیدا ہوئے 29 شعبان کو, اگلے ہی دن رمضان تھا. پورا رمضان دن میں ماں کا دودھ نہیں پیا. سارا علاقہ جان گیا کہ عبد القادر جیلانی بچپن میں ماں کی گود میں روزہ رکھ رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج جو لوگ کاروبار کے بہانے 28 سال کی جوانی میں روزہ چھوڑ دیں, جو 25 سال کی جوانی میں روزہ چھوڑ دیں, اسے غوث اعظم کا نام لیتے ہوئے شرمانا چاہیے. اسے غوث اعظم کا لنگر کھاتے ہوئے شرمانا چاہیے کہ جس کا میں لنگر کھا رہا ہوں وہ میرا امام ماں کی گود میں روزہ رکھا, ماں کی گود میں روزہ رکھا. 1 دن 2 دن نہیں, 30 دن, صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ماں کا دودھ نہیں پیتا تھا. رات میں پیتا, دن میں نہیں پیتا. سارے علاقے میں خبر پھیل گئی. سیدوں کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیا. اگلے سال, چونکہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے, اگلے سال
جب ماہ رمضان کے چاند کے تعلق سے شک ہوا کہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، رمضان کی آج پہلی تاریخ ہے یا شعبان کی 30 تاریخ ہے، تو لوگ کہا کہ ارے سیدوں کے گھر میں ایک بچہ تولد ہوا تھا جو پچھلے سال پورا رمضان دودھ نہیں پیا تھا، اب اس سال ذرا پتہ لگائیں کہ آج کیا حال ہے۔ جب وہ لوگ آئے تو خبر بھیجا کہ آج چاند کی رمضان کی پہلی تاریخ ہے یا شعبان کی 30 تاریخ ہے۔ لوگ شک میں پڑ گئے ہیں، کیا حال ہے؟ ان کی ماں نے کہلا بھیجا کہ لگتا ہے کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے، کیوں؟ آج صبح سے عبد القادر نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایسا نہیں ہے کہ قاضی صاحب نے لیا قلم فتویٰ دے دیا، ارے چاند ہو گیا، چونکہ غوث پاک نے دودھ نہیں پیا ہے، چاند ہو گیا، چاند ہو گیا، سب لوگ روزہ رکھ لو۔ نہیں، یہ غوث اعظم کی کرامت تھی کہ گہوارے میں آپ نے روزہ رکھا، لیکن یہ شریعت نہیں ہے کہ اس کو ثبوت مان کر کے حکم لگا دیا جائے۔ نہیں، کرامت ہے، یہ ثبوت شرعی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے مگر یہ یقین تو ہو گیا کہ چونکہ پچھلے سال آپ کی عادت کریمہ یہ تھی، یقین ہو گیا آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے، مگر ثبوت ملنا چاہیے۔ خوب بھاگ دوڑ ہوئی، ثبوت مل گیا اور قاضی نے اعلان کیا کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے، ہم نے جو واقعہ بیان کیا آپ کو، یہ آپ عقل میں آنے والی بات ہے کہ پچھلے سال آپ شعبان کی 29 تاریخ کو پیدا ہوئے اور اگلے دن رمضان تھا اور آپ نے پورا مہینہ روزہ رکھا۔ علاقے پہلے تو ماں کو 2-4 دن سمجھنے میں لگ گیا ہوگا کہ میرا بیٹا دودھ کیوں نہیں پی رہا ہے۔ ایک نیچرل پوزیشن جو ہے، آدمی عادتاً جو سماج کا حال ہے، فطری تقاضے کے تحت ماں کو سمجھنے میں لگا ہوگا کہ بچہ عبد القادر دودھ کیوں نہیں پی رہا، لیکن 2-3 دن جب اس کے اسٹائل کو دیکھی ہوں گی کہ صبح صادق سے پہلے پیتا ہے اور دن میں نہیں پیتا ہے، تب سمجھ گئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بیٹا روزہ رکھ رہا ہے۔ یہ عقل میں آنے والی بات ہے۔ اور دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، اور اگلے سال جب چاند کے متعلق اختلاف ہوا تب آپ کے گھر سے خبر آئی یہ ممکن ہے کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہو، کیونکہ عبد القادر نے آج صبح سے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے۔ لیکن مولانا صاحب لوگ کیسے بیان کرتے ہیں؟ معلوم ہے کیسے بیان کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو معلوم ہوا ہوگا۔ یہ ہم نے بیان کا جو بیان عقل میں آنے والی بات ہے، عقل میں سمانے والی بات ہے، مگر ہم نے بچپن سے یہی سنا ہے، غوث اعظم 29 شعبان کو پیدا ہوئے اور اگلے دن سے روزہ رکھا، چاند کا جھگڑا ہو گیا تو لوگوں نے کہا چلو غوث پاک کے پاس، وہاں بتا دیں گے۔ وہاں گئے، غوث پاک کی ماں نے بولا آج میرا بیٹا دودھ نہیں پیا ہے، اس لیے آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے اور سب روزہ رکھو۔ یہ بچپن سے یہی کہانی سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ کہانی برین میں آنے والی بات ہے کہ غوث اعظم پیدا ہوئے 29 شعبان کو، اگلے دن سے آپ نے روزہ رکھا۔ یہ خبر پھیل کیسے گئی کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں؟ کیا بات رہی ہیں یہ کیسے پہلے آپ روزہ رکھ رہے ہیں؟ وہ تو ماں 2-4 دن کے بعد سمجھی، چونکہ ماں کیسی تھی؟ وہ ماں کیسی تھی؟ ماں ویسی تھی جیسی ماں کوئی شاید دوسری پیدا نہ ہوئی۔ ماں ویسی تھی اب جن کی آواز کو غیر مردوں نے نہیں سنا۔ وہ ماں ایسی تھی جو اجنبی مردوں سے پیار کا چکر چلا کے، معاشقہ چلا کے اپنے وجود کو داغدار نہیں بنایا۔ وہ ماں تھی جن کی نگاہ گناہوں سے سیف، جن کی زبان خطاؤں سے سیف۔ آج سسر کی غیبت، نند کی غیبت، شوہر کی غیبت، غیبت الغیبت اشد من الزنا۔ اے میری ماں، میری بہن، میری بیٹیاں غور سے سن لے، حدیث میں آیا ہے الغیبت اشد من الزنا۔ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، غیبت زناکاری سے زیادہ سخت ہے۔ غیبت کہتے ہیں پیٹھ کے پیچھے کسی مسلمان کی برائی کرنا، پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کی برائی کرنا، اپنے شوہر کی برائی اپنی ماں کو فون پہ بتانا، یہ غیبت ہے، غیبت حرام ہے۔ اپنی ساس کی برائی اپنی ماں کو فون کر کے بتانا، یہ غیبت ہے، اور یہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ اپنے دیور کی غیبت اپنے بھائی سے کرنا، یہ غیبت ہے، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ اسی غیبت کی وجہ سے طلاق ہو رہی ہے، اسی غیبت کی وجہ سے تکرار ہو رہی ہے، اسی غیبت کی وجہ سے سسرال کو عورت اپنا گھر نہیں سمجھ رہی ہے، اور صاحب ہمیشہ ماں سے فون سے چپکے رہتی ہے، اور دوسری عورتوں سے ساس کی غیبت کر کے ساری زندگی اپنے آپ کو شوہر کی نگاہوں میں گرا لیتی ہے۔
بیٹا ہی تو ہے، جوان ہونے کے ناطے تجھ سے پیار ہے، تمہارے بغیر وہ 2 دن نہیں رہ پاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ ماں کا بیٹا نہیں ہے۔ جس دن یہاں لگ گیا کہ میری بیوی میری ماں کو انسلٹ کر رہی ہے، سائڈ کر رہی ہے، وہ طلاق تجھ کو دے دے گا، ماں کو نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ طلاق دینے کے بعد وہ 4 شادی کر سکتا ہے اسلامی قانون کے حساب سے، مگر ایک ماں اگر چھوٹ گئی، قیامت تک کروڑوں عورتوں کی بھیڑ میں دوسری ماں نہیں مل سکتی ہے۔ زندہ باد زندہ باد، سچ ہے۔ ایک عورت کو طلاق دے دے تم، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، دے دے طلاق۔ اگر وہ اجنبی مردوں سے فون سے بات کرتی ہے، دے دے طلاق۔ یہ تو مرد آج کا اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ ہارڈ اسٹیپ نہیں لے سکتا ہے۔ کون سی حکومت کیا بگاڑ لے گی؟ ہمارا شریعت کا یہ قانون ہے۔ البتہ 3 طلاق بیک وقت دینے والے کو نہیں، ہندوستان کے سنویدھان میں ابھی ایک نیا قانون بنایا ہے، اینٹی اسلامی قانون، کے اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، اور پھر وہ بیوی کا نان و نفقہ بھی دے گا۔ وہ جیل میں جا کے سڑے گا تو کہاں سے کمائے گا جو بیوی کو وہ کھانا خرچہ دے گا؟ وہ کیا پھالتو اور بیوقوف والا قانون یہ بناتا ہے کہ 3 سال تک جیل میں رہے گا، جب وہ کمائے گا نہیں تو بیوی کو پیسہ کہاں سے لا کے دے گا؟ بس سر کھجلاتے ہیں سب لوگ صدن میں بیٹھ کر، بس منہ میں آیا جھونک میں دے دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، 3 طلاق کے بعد نہ جیل جائے گا۔ تم کو 3 طلاق نہیں دینا ہے، تم 1 طلاق دو، 1 طلاق دو۔ تم بیوی کو بتاؤ کہ بس 1 طلاق، 1 گولی نکل گئی، 1 گولی نکل گئی، اب سنبھل جاؤ۔ اگر تم نہیں سنبھلے تو بس پھر دوسری گولی چلے گی، اور اس کے بعد اگر نہیں، تیسری گولی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 گولی دینے کے بعد آپ 3 مہینہ جو عدت ہے، اس بیچ میں آپ ان سے ملے نہیں، ان کے پاس تنہائی نہ ہو، آٹومیٹک وہ نکاح سے نکل گئی، بس آپ آزاد ہیں، اب آپ نکاح کر لیں۔ تب 3 طلاق ہی نہیں ہوا تو جیل کہاں سے ہوں گی؟ سن لیجیے، دیکھیے آپ فون کر رہے ہیں آپ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ میں نے بتایا آپ لوگوں کو، 3 طلاق جو دے گا وہی نہ جیل جائے گا بھائی، ہندوستان کے قانون کے، اسلامی قانون کے حساب سے نہیں، ہندوستان کے قانون کے حساب سے۔ ہم 3 طلاق اس کو آپ نہیں دیجیے گا، مت دیجیے اس کو، 1 طلاق دیجیے، 1 طلاق دیجیے۔ اگر سنبھل گئی، رونے پیٹنے لگی، ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، واہ واہ۔ اگر اس کے بعد نہیں سنبھلی، پھر 2 طلاق دیجیے اس کو، اور پھر اگر وہ نہیں سنبھلی تو 2 طلاق کے بعد آپ ان کے پاس ملنا، تنہائی ہونا بند کر دیجیے، پھر وہ آٹومیٹک نکاح سے نکل گئی، اور نہ قانون کی زد میں آپ آئیں گے، اور اس بے نمازی بیوی سے بھی آپ کو چھٹی مل گئی۔ تو آپ ذرا غور سے سنیے، آپ اتنے کمزور کیوں ہیں؟ آپ ان کے بغیر جی کیوں نہیں سکتے ہیں؟ آپ کی کمزوری کی وجہ سے وہ آپ کی ناک میں نکیل ڈال کے نچاتی ہے، آپ کی کمزوری کی وجہ سے۔ کچھ ایسے کمزور ہیں کہ تم کو جس سے ملنا ہے ملو، مگر ہمارے پاس رہو۔ ایسے بھی ہجڑے قسم کے لوگ، بے غیرت قسم کے لوگ موجود ہیں، جو تم کو کرنا ہے کرو مگر میرے ساتھ رہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نفس کے غلام ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خواہشات کے غلام ہیں۔ مجاہد 27 سال تک مدینہ سے باہر رہا، 27 سال سے۔ مدینے میں ایک نوجوان کی شادی ہوئی، شادی کے کچھ ہی دن کے بعد آواز آئی اسلام بچاؤ۔ مجاہدین کا دستہ تیار ہوا، اور اسی دستے میں وہ بھی شریک ہو گئے جن کی شادی نئی ہوئی تھی۔ وہ اس مجاہد کے دستے میں، چونکہ بیوی بچانے سے پہلے اسلام بچانا ضروری ہے، اپنا گھر بچانے سے پہلے اسلام بچانا ضروری ہے۔ اور ابھی تو لوگ یہ کہہ رہے کہ اسلام فلسطین جانے، مسلمان جانے، مگر ہم کو اپنی بیوی، اپنا بچہ، اپنا گھر بچانا ضروری ہے۔ جب اپنی بیوی اپنا بچہ کہے گا تو جب حملہ ہوگا، آگ لگے گی، تو تیرا بھی گھر نہیں بچے گا اور تیرے بچے بھی نہیں بچیں گے۔ جب شہر جلے گا اور تو اپنے گھر میں رہے گا تو تیرا بھی گھر جلے گا۔ عقل مند ہے وہ جو اپنے گھر میں گھس کے نہ رہے، جہاں سے آگ لگی ہے وہاں آگ بجھا دے۔ جب آگ بجھے گی تو سارا شہر محفوظ رہے گا، تو تیرا گھر بھی محفوظ رہ جائے گا۔ اگر یہ بولے گا کہ کون بلی کا صاحب گھنٹی گلے میں باندھے، کون آگے جائے، ہم آگے بڑھیں گے ہم کو پھنسا دے گا، جیسے آج ہندوستان کے اکثر بزدلی سے طرح کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آج ان کو مارا ہے، چن کے کل تجھے بھی مارے گا، اور ایک ایک کر کے سب کو مارے گا۔ صاحب بتایا گیا ہے کہ افغانستان میں ایک سید صاحب، ایک مولانا صاحب اور ایک عام آدمی صاحب، وہ تینوں تھے، اور تینوں ایک باغ میں پہنچے۔
باغ میں پہنچے اور وہ تینوں صاحب کیا کرنے لگے؟ باغ کا انگور توڑ کے کھانے لگے۔ جب باغ کا مالک آیا، یہ تینوں نے پلان بنایا لپک کے اس کو مارو، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ تو باغ کا مالک تیور سمجھ گیا کہ یہ تینوں مل کے میرے خلاف کارروائی کرنا چاہتا ہے۔ باغ کا مالک اس سے بڑا چالاک تھا۔ باغ کے مالک نے کہا مولانا صاحب سے کہ مولانا صاحب، یہ تو سید صاحب ہیں اور یہ تو صاحب عام صاحب ہیں، آپ تو مولانا ہیں، آپ تو عالم صاحب ہیں، اور آپ نے انگور کیوں توڑا؟ آپ کو تو حلال و حرام معلوم ہے۔ میں سید صاحب کو کچھ نہیں کروں گا، میں یہ عام صاحب کو کچھ نہیں کروں گا، لیکن آپ تو مولانا ہیں، آپ تو صاحب عالم دین ہیں، آپ تو حرام حلال جانتے ہیں، آپ تو قرآن حدیث جانتے ہیں، آپ نے کیوں توڑا؟ ان کو پکڑا اور سید صاحب بولا ہم کو تو چھوڑ دے گا، سید صاحب ہم ہیں، اور وہ صاحب بولا ہم کو بھی چھوڑ رہا ہے۔ ان کو پکڑا، مارا، پھینکا، کہا چلو ہم دونوں آدمی بچ گئے۔ اس کے بعد وہ باغ والا بولا عام آدمی سے، یہ تو سید صاحب ہیں، یہ تو سید صاحب ہیں، اور یہ آل رسول ہیں، آل رسول کو تو ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم تو نبی سے پیار کرتے ہیں، یہ آل رسول کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، اور تم نے کیوں کھایا میرے باغ کا انگور؟ کیوں کھایا؟ سید صاحب بولا چلو ہم تو بچ گئے، آل رسول بچ گئے، ان کو مارا، کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد آیا سید صاحب کے پاس، کہا سید صاحب وہ تو مولوی تھا بیچارہ، وہ تو عام آدمی تھا، آپ تو آل رسول ہیں، آپ تو رسول پاک کا بیٹا ہیں، آپ کو تو اسلام پر عمل کرنا زیادہ ضروری تھا، آپ کے گھر سے اسلام پھیلا ہے، تو آپ کو تو زیادہ اسلام پہ عمل کرنا چاہیے تھا، آپ نے عمل نہیں کیا، دیا اس کو بھی صاف کر دیا، تینوں کو صاف کیا، باغ والا سکون ملا۔ بس یہی کہہ کے یہ خسیس اور رذیل یہودی، یہ امریکہ کا یہ عیسائی، یہ خبیث مردود کرنل قذافی کو مارا، صدام حسین کو مارا، اور حسنی مبارک کو مارا، یعنی جو لوگ ان کی نگاہوں میں کھٹکتے تھے سب کو مارا۔ شیعہ سنی آپس میں لڑتے تھے، عراق اور ایران۔ اب کیا ہوا کہ صدام نے امریکہ کے ناک میں دم کیا تو پارٹی بنا لیا ایران کو، ہتھیار تم کو دیں گے، سب دیں گے، صدام کو ختم کرو۔ اب یہ بیوقوف صدام ختم ہوا، پھانسی کے پھندے پہ لٹکا، خوب ہاتھ تالی بجایا، خوب مزے میں آج ہم عراق کو فتح کر لیے۔ اور آج اسرائیل کی پیٹھ پہ گن رکھ کر کے امریکہ کہتا ہے چلاؤ تیر ایران پہ، مارو اسے۔ اب صاحب اسرائیل کی نظر میں ایران کے پراکسیز جو ہیں حزب اللہ ہوتی اور صاحب حماس، اس کے خلاف چلاؤ۔ اب خطرناک سا بم گرا کے 50,000 1 لاکھ سے زیادہ بچوں، بیماروں، عورتوں